نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج فیضان رمضان کورس کی چوتھی کلاس۔ کل بات چل رہی تھی افطاری کے حوالے سے کہ افطاری کس چیز سے کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک انسان کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، یہ پاکیزگی ہے کیا؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر شیشہ گدلا ہو، شیشے کے اوپر دھول پڑی ہو تو آر پار دیکھنے میں کافی دقت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر شیشہ صاف کر دیا جائے تو آر پار دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی رمضان المبارک انسان کو گناہوں سے پاک کر کے بالکل لطیف بنانے کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم اس کا حق ادا کریں، سحری اور افطاری میں صرف کھانا اور پینا اسی کو مد نظر رکھنے کی بجائے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنن کو اپنایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل پھر حقیقی رحمتیں ہمیں میسر آئیں گی۔ ہم تو کھانے پینے کے چکر میں بھئی افطاری یوں اعلان ہوتا ہے، ٹائم ہو گیا ہے تو شاوا شروع ہو جاتے ہیں سارے، پکڑو پکڑو پکڑو، نہ کسی کو دعا نہ بسم اللہ، الا ماشاء اللہ کہ بعض اوقات بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا کا چانس ہوتا ہے، وہ کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر 1 عادل بادشاہ کی، نمبر 2 روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا، جب اس پر ظلم ہوتا ہے نا تو اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ارشادات گرامیہ کو ہمیں ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ سخت آزمائش بھی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعی ہی بڑی شدت کی پیاس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ رک کے دعا کر لی جائے، یہ افطاری کرنے کے فوراً بعد دعا کر لی جائے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں نا، افطاری کرتے ہیں، تو افطاری کرنے کے فوراً بعد ہی کیا کرتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی منہ میں ذائقہ بھی، منہ کے اندر ذائقہ، ابھی آپ تھوڑا سا غور کریں تو ذرات ہوتے ہیں تو منہ صاف کر لینا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ متعدد احادیث پاک کے اندر یہ بات ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، جو وہ پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور کسی شے سے نہیں ہوتی۔
تو ہمارے کلی کر لینے سے کتنا فائدہ ہو جائے گا. ہم کلی کر لیں گے تو فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے, جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو, یعنی تہجد پڑھنے لگے, تو اس کو چاہیے کہ مسواک کر لے, کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے, اور جو کچھ وہ بولتا ہے اپنے منہ میں لے کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو نماز کے اندر اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں, بولتے ہیں یار دعا مانگی تھی, فلاں نے فلاں وظیفہ بتایا تھا, دعا مانگی تھی, قبول ہی نہیں ہوئی. فلاں کہتا ہے جی فلاں وظیفہ کر لو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. جس طرح میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مجرب ہے, بندہ جمعہ والے دن یعنی جمعرات کی رات, جمعرات کے بعد جو رات ہوتی ہے, جمعرات کو جو سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد جمعہ شروع ہوتا ہے, شب جمعہ اور اگلا دن, ان 24 گھنٹوں کے اندر ایک منزل پڑھنی, قرآن پاک کی ایک منزل پڑھنی. یہ قرآن پاک کے اندر نیچے لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 1 2 3 4 یہ ساری لکھی ہوتی, تو ایک منزل پڑھنی. اب طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھنی ہے اس دوران گفتگو نہیں کرنی. اب ایک ہی وقت میں بیٹھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے, اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن منزل آپ پوری کر لیجئے مغرب سے پہلے, مغرب کے بعد اگلی منزل شروع کر دیجیے. تو اس طرح کرتے کرتے آپ جمعرات والے دن مغرب تک سارا قرآن پاک مکمل کر لیں. تو ایسا اس انداز سے 12 قرآن پاک, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 12 ہفتے 1.5 ماہ, یہ ایک وظیفہ سمجھ لیں, یہ ایک چلہ سمجھ لیں کہ ایسی کمال کی چیز ہے کہ مبالغتاً عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ کہہ کر دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ فطرت کو بدل ڈالے, زمین و آسمان اپنی جگہ بدل دیں, تو اللہ تعالیٰ تو ایسا کرنے پر قادر ہے. ٹھیک ہے, مطلب بڑی سے بڑی بات, یہ ایک عالم نے بات بتائی تھی, اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو آپ دنیا میں کام نہیں کر پائے آپ یوں وظیفہ کر لیں, 1 مرتبہ قرآن پاک مکمل کرنے میں ہو جائے گا آپ کا کام, 2 مرتبہ ہو جائے گا, 12 تو مسٹ ہے نا. اچھا, وظیفہ کیا, افطار کے وقت دعا کی, سحری کے وقت دعا کی, قبول ہی نہیں ہوئی. اچھا, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مانگا کہ 50 لاکھ روپیہ چاہیے تو صبح گھر کے دروازے پہ کوئی بندہ تھیلا کے دے جائے, یہ مطلب ہے. قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا 3 حال سے خالی نہیں ہوتی. نمبر 1, بندہ دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے کچھ نہیں دیتا کیونکہ وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا. بچے کو بخار ہے, ہم اس کے روٹی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتا, لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. نمبر 2, دنیا میں ہی اس کو ایک فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے دعا مانگی, دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا ابھی قبول نہیں ہوئی, مطلب اثر ظاہر نہیں ہوا, تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا. ایک بندے نے عصر کے وقت دعا مانگی ہے, تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مغرب کے بعد پاؤں ٹوٹ جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, روڈ ایکسیڈنٹ ہوگا, یہ بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا اثر اگر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اس مصیبت سے بچا لیتا. نمبر 3, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دعا کا جو بدلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کے لیے اس کے لیے باقی رکھتا ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن وہ دعائیں اس کے سامنے لائی جائیں گی تو بندہ یہ کہے گا, تمنا کرے گا, کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, ساری دعاؤں کا اجر یہی مل جاتا. تو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اور دعا یہ عبادت ہے, دعا عبادت ہے, جب اللہ سے کی جائے تو اس کا معنی عبادت ہوتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے جب اللہ سے کی جائے. لیکن یہی دعا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی جائے,
یا کسی اور کی طرف کی جائے تو اس وقت مطلب عبادت نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ دعا ہر جگہ عبادت کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے رسول کی دعا کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کی دعا۔ تو یہاں دعا بمعنی پکار ہے، پکارنا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردہ پرندوں کے لیے کہ ثم ادعہن یأتینک سعیا، اے ابراہیم پھر دعا کر، دعا بمعنی پکار، پھر تو ان مردہ پرندوں کو پکار۔ تو اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اس سے کوئی یہ سمجھے کہ دعا عبادت شرک ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہاں دعا کا لغوی معنی پکارنا ہے، تو پکارنا بالکل جائز اور درست ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سنیے، کنز العمال کی حدیث نمبر 3261، روایت سنیں گے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے یہ ارشاد فرماتا ہے ٹھہرو ابھی نہ دو، ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے، مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے فرماتا ہے جبریل اس کا کام جلدی کرو تاکہ یہ مجھ سے پھر نہ مانگے، مجھے اس کی آواز ناپسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا۔ اچھا، خواب میں دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ ممکن ہے، یوں احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یا اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک ہے، احاطہ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام، تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی دیدار الہی نصیب ہوا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، میں اکثر دعا کرتا ہوں تو قبول ہی نہیں فرماتا، مولا کریم تو قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ میں تیری آواز کو پسند کرتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کر دیتا ہوں، تو اس سے دل کو سکون ہوتا ہے۔ ہاں جو جلدی مچاتا ہے اس کی دعا ویسے بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے خدا تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ نمبر 1 گناہ کی دعا کرے، نمبر 2 اے مینوں مل جاوے، اللہ کرے یا میرے سامنے آ جائے میں دھون لا دینی، تو گناہ کی دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ دوسرا کہ میں نے اب اس سے بولنا ہی نہیں ہے، قطع تعلق ہی کر دینی، مولا کریم بس ہے میرے سامنے ہی نہ آوے، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ تیسرا وہ بندہ جو دعا قبول کروانے میں جلدی کرتا ہو، دے 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 دے، یہاں تو دکاندار کے پاس گاہک ایسا آ جائے تو گاہک کو بھی وہ بھگا دیتے ہیں، افسروں کے پاس دھکے کھاتے رہتے، لیکن اللہ احکم الحاکمین کے سامنے جب کوئی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی بس دعا نہیں قبول ہو رہی، جی جلدی جلدی دعا قبول ہونی چاہیے۔ تو آج کی کلاس کا جو آخری چند باتیں ہیں وہ بڑی قابل غور ہیں۔ آج ہم روزہ توڑنے والی 14 چیزوں کے بارے میں سماعت کریں گے کہ روزہ توڑنے والی کتنی چیزیں۔ نمبر 1 کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ ایک بندہ مطلب روزہ رکھا، شب معراج کا روزہ رکھا، تو فون کر کے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ مجھے یاد نہیں تھا تو میں نے کھانا کھا لیا، تو کیا روزہ ہے؟ تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2 حقہ، سگار، سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو، بندہ سوچا نہیں حلق تک دھواں میں لے کے نہیں گیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3 پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ نمبر 4 شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی تھوک نکل گیا، روزہ جاتا رہا۔
نمبر 5، دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر، دانتوں کے درمیان کوئی چیز جو چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی، سحری کی تو دانتوں میں اتنی چیز کو پھنس گئی تو اب اس کو وہ باہر نکلی تو اس کو نکل گیا، ٹھیک ہے، یا اب وہ مطلب منہ سے نکال دی، ٹھیک ہے، منہ سے نکال کر پھر کھا لی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دوبارہ پھر سنیں، دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم تھی کم لیکن اس کو ایک بار نکالا پھر کھا گئے۔ اگر اندر رہتی اور چنے سے چھوٹی ہوتی تو بچت تھی، لیکن چنے سے چھوٹی چیز کو منہ سے باہر نکالا، اب لہذا نئے سرے سے کھانا ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنے کے برابر ہو یا چنے سے بڑی ہو تو کسی بھی صورت میں اندر نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور چنے سے چھوٹی ہے ویسے نکل لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر باہر نکال کے دوبارہ کھا لی تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ عموماً نماز کے اندر بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ اب نماز کے اندر وہ جو باہر نکال لیا عادتاً، اب کس کو کہاں پھینکیں گے، دوبارہ پھر منہ میں ڈال لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا، کسی بھی طرح تھا خون، ٹھیک ہے، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکلا، کسی بھی ذریعے سے نکلا، برش مسواک کرنے کی وجہ سے، انگلی پھیرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، برش تو کرنا ہی نہیں چاہیے، تو یہ ان چیزوں سے اگر خون نکلا اور خون حلق سے نیچے اتر گیا اور حلق میں مزہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر تھوڑا تھا، بالکل تھوڑا تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہیں ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایسی صورت میں غالباً پچھلی دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ تھوڑا سا بھی انگلی بھی لگاتے ہیں تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نے پھر عرض کیا تھا کہ کلی صرف سنت ہے، کلی وضو کے اندر سنت ہے، ایسا بندہ پھر کلی نہ کرے، کیونکہ اب اس طرح انڈرسٹوڈ ہے کہ روزہ تو ٹوٹ جائے گا، پکی بات ہے، تو اب اس سے بچنا پھر ضروری ہے۔ نمبر 7، روزہ یاد رہنے کے باوجود ناک کے نتنوں سے دوا چڑھائی، کوئی چیز سونگھی، یا وہ انہیلر ہوتا نا، وہ دمے والے سانس والے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کر رہے تھے، کلی بلا قصد بغیر ارادے سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، بغیر ارادے بھی کیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یاد ہی نہ ہو کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں تو الگ حکم ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا نا رمضان المبارک میں یاد ہی نہ ہو، ماشاءاللہ آج کل تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، 9-10 بجے پتہ چل جاتا ہے روزہ رکھے آج۔ تو اسی طرح روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی اور وہ اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تھا، بارش کا قطرہ، پانی کا قطرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، دوسرے کا تھوک نگل لیا، یہ صورتحال لکھی ہوئی ہے تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں، ٹھیک ہے، یا اپنا ہی تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس میں یہ وہ بڑی عجیب سی صورتحال کرتے ہیں، بعض اوقات مسواک لیتے ہیں، اس میں وہی لعاب لگا ہو تو پھر دوبارہ ڈال لیتے ہیں، تو اس کو دھو کے دوبارہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ لعاب لگا ہوا وہی لعاب پھر آپ اندر لے گئے اور نیچے اتر گیا تو سبحان اللہ پھر۔ نمبر 12، منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا، کوئی دھاگا وغیرہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، جس سے تھوک رنگین ہو گیا اور پھر وہ تھوک نگل لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 13، آنسو منہ میں چلا گیا اور بندہ نگل گیا،